دوسری حدیث ہے سیدہ ام سلمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو اکثر اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اپنے زیورات کے متعلق کہ میرے پاس زیورات ہیں، میں ان کو پہنتی ہوں، استعمال کرتی ہوں، کیا میں ان کی زکوٰۃ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیور نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ دو، جو نصاب کو نہیں پہنچا، نصاب یہ ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا، جو نصاب کو نہیں پہنچا اس کی زکوٰۃ نہ دو. لیکن یہ روایت ضعف شدت کا ہے کیونکہ ام سلمہ سے روایت کرنے والے عطا ہیں، ان کا لقاء سیدہ ام سلمہ سے ثابت نہیں ہے. تیسری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد اور سنن نسائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائی جس کی بچی تھی اور بچی کے ہاتھ میں مسکتان غلیظتان من ذهب، دو ہاتھ میں سونے کے بڑے موٹے مہنگے قسم کے سونے کے کڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا نہیں. فرمایا کیا تمہیں بات خوش کرے گی کہ یہ دو سونے کے کنگن جو ہیں کل قیامت کے تمہارے لیے آگ کے اور جہنم کے کنگن بن کے تمہارے ہاتھوں میں ہو؟ اس نے اپنی بچی کے ہاتھ سے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے. فرمایا اللہ کے نبی یہ اللہ اور اس کی راہ میں صدقہ ہیں پورے کے پورے، زکوٰۃ دینا تو دور کی بات، یہ سب پورا کا پورا صدقہ ہے. یہ روایت بھی امام نووی نے، امام شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا، دیگر کئی پرانے علماء نے، امام نسائی نے خود اس کو ضعیف قرار دیا ہے، امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا. بلکہ امام ترمذی کا تو جامع ترمذی میں قول ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے زیورات کی زکوٰۃ کا، لم یصح فیہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء، اس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے. تو یہ تین حدیثیں ہیں لیکن ان کی صحت اور ضعف میں شدید اختلاف ہے. صحابہ کرام کے اوپر ہم آتے ہیں. صحابہ کرام کے مسائل کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود مصنف عبدالرزاق میں ان کا فتویٰ ہے. جب ان سے ایک عورت نے پوچھا کہ میرے پاس زیورات ہیں، کیا میں ان کی زکوٰۃ دوں؟ آپ نے فرمایا بالکل اسی زکوٰۃ دو، اور یہ حدیث صحیح ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کا اپنا فتویٰ ہے اور صحیح ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موطا امام مالک میں ہے کہ ان کے پاس ان کی بھتیجیاں تھیں یتیم ان کی پرورش میں، اور ان کے بھتیجیوں کا زیور تھا یتیم بھتیجیوں کا جس کی وہ سیدہ عائشہ زکوٰۃ نہیں دیتی تھیں، سراحت کے ساتھ ہے، نہ ان کو دینے کو کہا. بھتیجیوں کو یتیم تھیں بچیاں، نہ ان کی زکوٰۃ دی نہ دینے کا کہا. حالانکہ یہ وہ خاتون ہے سیدہ عائشہ جن کی حدیث ابھی آپ نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسبک من النار، یعنی وعید نقل کرنے کے بعد یہ زکوٰۃ نہ دیں، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں. اور سیدہ عائشہ وہ خاتون ہے کہ جن کے حوالے سے معروف ہے کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ یتیم کے مال پر زکوٰۃ کی قائل تھی. یتیم کے پاس اور مال ہو، یتیم بچیوں کا اور مال ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہے، یہ سیدہ عائشہ اس کی قائل تھی. بس چھوڑ دینی، چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اینڈ یہ. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنی جگہ پر ایک معاملہ ہے، یہ ان کا ذاتی عمل ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتی تھیں زیورات کی. سیدہ اسماء وہ بھی نہیں دیتی تھیں. سیدنا انس سے بھی منقول ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ سے، سیدنا عبداللہ بن عمر سے، 5 صحابہ ہیں جن سے زیورات پر زکوٰۃ نہ دینا منقول ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ ہے زیورات پر زکوٰۃ دینی ہے. واپس چل رہے ہیں ہم. اور 3 حدیثیں ہیں جن میں زکوٰۃ دینے کا زیورات پر تذکرہ ہے لیکن ان کی صحت اور ضعف میں شدید اختلاف ہے. پھر ہم اوپر آتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے ساتھ ان زیورات کو ملائیں یا استعمال کی چیز کے ساتھ ان زیورات کو ملائیں. اور بھی اہل علم کے اس مسئلے میں دیگر ادلہ بھی ہیں. مسئلہ انتہائی شدید قسم کا اختلافی ہے، ہلکا نہیں ہے، شدید اختلافی ہے.